میرا نام زویا ہے اور میں فیصل آباد میں رہتی ہوں۔ میں نے اپنی لائف میں جو کچھ بھی فیس کیا ہے وہ میں آج آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو زندگی ہے نا وہ ہر کسی کی کس طرح سے بدل جاتی ہے۔ ایک وہی زمانہ ہوتا ہے، ایک وہی ٹائم ہوتا ہے جب ہم لوگ سب بہن بھائی ایک ہی گھر میں خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کل کو ہمارے حالات کیا ہوں گے، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ سب کچھ سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے۔ میری 4 بھائی ہیں اور میں ان کی ایک بہن ہوں۔ مطلب ہم 2 بہنیں ہیں، لیکن جو میری بڑی بہن ہے ان کی شادی کافی ٹائم سے پہلے ہو چکی ہے، مطلب 18 سال ہو چکے ہیں ان کی شادی کو، اور میں بہت زیادہ چھوٹی تھی جب ان کی شادی ہو چکی تھی۔ 4 بھائیوں کے ساتھ میں نے جو اپنا ٹائم گزارا ہے وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ پورا شیئر کروں گی۔ میرے بابا جو ہیں وہ سعودیہ عربیہ ہوتے ہیں، وہ یہاں نہیں ہوتے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میں نے ان کو سعودیہ عربیہ میں ہی دیکھا ہے۔ میں نے کبھی بھی انہیں پاکستان یہاں اپنے پاس زیادہ سے زیادہ وہ صرف 2 منتھ کے لیے 3 منتھ کے لیے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، اور زیادہ ٹائم ہم لوگ گھر میں میری ماما اور میرے 4 بھائی ہیں، ہم لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری بس اتنی سی فیملی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بہت زیادہ بدل جاتا ہے، اتنا زیادہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو وہی بہن بھائی ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی سب بہن بھائی بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، تب ساتھ ہی ان کے رویے تلخ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہی میری کہانی ہے۔ جب ہم لوگ پہلے میری ماما میرے بھائی ہوتے تھے تو ہم لوگ خوش تھے، میں کام کرتی تھی، پورا دن کام کرتی تھی، میری ماما نے کبھی کوئی کام نہیں کیا، پورا گھر میں سنبھالتی ہوں، میں ہی سارے کام کرتی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی میرا بھائی بڑا ہو گیا، ان کی شادی ہو گئی، میری پہلی بھابھی ہمارے گھر میں آ گئی۔ ان کے آنے کے بعد جو میں نے ماحول دیکھا ہے، جو میں نے دنیا دیکھی ہے نا، وہ میں ہی جانتی ہوں۔ وہ کوئی کام نہیں کرتی، کبھی انہوں نے اپنے گھر کام نہیں کیا تھا، وہ یہاں آئی ہیں تو یہاں بھی وہ مہارانی بن گئی ہیں، انہوں نے کبھی کام نہیں کیا۔ آتے ہی ہم میرے سر پر حکم چلانے شروع کر دیے ہیں، اور میرے بھائی کو اپنے ہاتھ میں ایسے کیا ہوا ہے کہ وہ اور کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ان کو لگتا ہے کہ جو وہ کہتی ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ میں اور میری ماما اس چیز کو لے کر اتنے بے بس ہو چکی ہیں کہ ہماری تو بالکل ان کے سامنے چلتی، جو وہ کہتی ہیں وہی ہمیں ماننا پڑتا ہے، جو وہ کروانا چاہتی ہے وہی ہمیں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا بھائی جو ہے وہ ان کی بات کو سچ مانتا ہے اور ہماری بات کو ہمیشہ جھوٹ ہی سمجھتا ہے۔ یہ بھابھی کو میری ہر ایک چیز سے مسئلہ ہے۔ جب سے وہ آئی ہیں وہ کام نہیں کرتی، ان کو یہ ہے کہ بس زویا ہر کام کرے، زویا یہ کرے، زویا وہ کرے۔ مجھے انہوں نے ایسے سمجھا ہوا جیسے میں گھر میں ان کی بیٹی نہیں ہوں، گھر میں کام کرنے والی ہوں۔ ایسا سلوک تو لوگ کام کرنے والے میڈ کے ساتھ بھی نہیں کرتے جیسا میرے گھر میں میرے ساتھ ہوتا ہے، اور میری ماما اس چیز میں بالکل بے بس ہیں، کیونکہ وہ بھائی سے ڈرتی ہیں تو وہ کوئی بات نہیں کرتی، اور مجھے چپ کر کے ہر کام ہر چیز سہنی پڑ رہی ہے۔ میری زندگی کام سے شروع ہوتی ہے اور کام پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھتی ہوں، سب کے لیے ناشتہ بناتی ہوں، سب بھائیوں کو کام پر بھیجنے کے بعد پھر میں صفائی کرنے لگ جاتی ہوں۔ اس کے بعد دوپہر کا کھانا بھی میں نے ہی بنانا ہوتا ہے، وہ بنانے کے بعد شام کا کھانا وہ بھی میں نے ہی بنانا ہوتا ہے۔ پورا دن گھر کے کام کرتے کرتے یہ مجھے اپنے لیے تو بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا۔ میری اپنی لائف مجھے کیا کرنا تھا، میں نے اتنا کچھ سوچا ہوا تھا کہ میں اب ٹیچنگ کروں گی یا میں کوئی جاب کروں گی یا میں اچھے سے اسٹڈی کروں گی، لیکن یہ سب کچھ میں اپنی لائف میں نہیں کر پائی ہوں۔ نہ تو میری کوئی دوست ہے اور نہ ہی میں کسی کے گھر جاتی ہوں، اور نہ ہی مجھے جانے دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دل میں جو باتیں ہوتی ہیں میں نے سوچا ہے کہ آج کے بعد میں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی۔ اگر آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگتی ہوں گی تو آپ پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے۔ میں جتنی پریشان ہوں، ہر ایک دن میرے لیے مشکل سے مشکل بنتا جا رہا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو کیسے ہینڈل کروں، خاموشی کے ساتھ یا بول کر، یا کس طرح میں اس کا سامنا کروں۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں ایسی زندگی سے اچھا ہے کہیں دور بھاگ جاؤں، ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں کوئی نہ ہو۔ تھک گئی ہوں میں ان سب چیزوں سے، گھر کے کاموں سے۔ 15 سال گھر کے کام کیے ہیں، کبھی آرام نہیں کیا، لیکن پھر بھی میرے بھائی مجھے آج اچھا نہیں سمجھتے، جن کے لیے اتنا کچھ کیا ان کو آج میں ابھی بھی اچھی نہیں لگتی ہوں۔ میرا جو بڑا بھائی ہے وہ تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتا، جبکہ شادی سے پہلے وہی میرا بھائی میرے ساتھ اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ ہر ایک چیز میرے ساتھ شیئر کرتا تھا، کہیں بھی جاتا تھا تو مجھے لے کر جاتا تھا۔ اتنا پیار دینے کے بعد آج وہی بھائی جب مجھے دیکھتا ہے تو غصے کے ساتھ دیکھتا ہے، اسے لگتا ہے جیسے میں ہی اس کی دشمن ہوں، میں اس کی دشمن بن چکی ہوں۔ سچ میں یہ جو لمحات ہوتے ہیں نا، یہ دل کو اذیت دینے والے لمحات ہوتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں۔ میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے اس لیے کہ میں اپنے پورے دن کی روٹین، اپنے دن کے پورے کام میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ میری لائف میں بھی کیا کیا پرابلمس ہیں جو میں فیس کر رہی ہوں، اور آپ وہ غلطی کبھی مت کرنا جو میں کر رہی ہوں۔ اگر ہو سکے تو آپ مجھ سے سیکھیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کروں گی، اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کرنا، اور مجھے بتانا کہ اگر تو آپ میری اسٹوری سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو نیکسٹ بار ضرور بنا کر کے سناؤں گی۔